اب نماز سے متعلقہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آج ہم انشاءاللہ ایک جزئی مسئلہ لیں گے۔ یہ بخاری شریف، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، یعنی کہ سیاستہ کے تمام کتب میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت بصر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے، یعنی کہ نمازی کے آگے سے گزرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہے، تو اس کا وہ کھڑا رہنا اس کے آگے سے گزرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پہ 40 کا صرف فگر ذکر کیا گیا ہے، 40 کی تعداد ذکر کی گئی ہے، لیکن جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بھول گئے تھے کہ حضرت بصر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے 40 دن کا ذکر کیا ہے، 40 سال کا ذکر کیا ہے، یا 40 مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ اور اس بات کی وضاحت جو ہے وہ ابن ماجہ کے حدیث مبارکہ ہے، اسے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ بات معلوم کر لے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، کتنا عذاب ہے، تو وہ ایک قدم اٹھانے سے 100 سال تک وہاں پہ کھڑا رہنا بہتر سمجھے گا۔ یعنی کہ 100 سال سے مراد کیا ہے؟ ایک صدی، اور قدم اٹھاتے ہوئے ہمیں سیکنڈ کا شاید کوئی حصہ جو ہے وہاں پہ ہمیں لگتا ہوگا۔ یعنی کہ اس قدر زیادہ عذاب، اس قدر زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو آپ آگے سے نہیں گزر سکتے۔ لیکن اگر نمازی فقہ حنفی کی روح سے جو مسائل ہیں، چونکہ ہم یہاں پہ نماز جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ فقہ حنفی کی روح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض شافعی ہیں، کچھ مالکی، کچھ حنبلی ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کے ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو فالو کر رہے ہیں وہ بھی فقہ حنفی کی روح سے قرآن و حدیث کو متعلقہ جو انہوں نے مسائل لفظ کیے ہیں انہیں کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کے پیش نظر وہ شخص جو کہ نماز پڑھ رہا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ پتہ ہے کہ لوگ گزرتے ہیں، اگر وہ شخص وہاں پہ کھڑا ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بندہ وہ گناہ گار ہو جو وہاں پہ کھڑا ہے۔ اگر وہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ جہاں سے عام طور پر لوگ وہاں سے نہیں گزرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جو شخص اس کے آگے سے گزرے گا وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ اگر کوئی وہاں سے گزرتا ہے آپ کے آگے سے یا اس شخص کے آگے سے گزرتا ہے تو یہ بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے خاص طور پہ کہ ایسے شخص کو آپ سبحان اللہ کا لفظ ذکر کر کے بول کے روک سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اشارے سے، یعنی کہ ہاتھ کے اشارے سے انسان کو روک سکتے ہو۔ یعنی کہ یہ دو چیزیں آپ کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ اگر آپ اس کو روکنا چاہیں تو اس انداز سے فقہ حنفی کی روح سے بھی روک سکتے ہیں۔ لیکن بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہمیں جلدی جانا پڑ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو نمازی کے سامنے گزرنا پڑ گیا تو پھر وہ کس طرح سے گزرے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اب انسان جس جگہ پہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ کی گاہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے قیام میں جب ہوتا ہے بندہ، اب ہماری ایک نظر وہ ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن نظر کی رینج جو تھوڑی سی آگے بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جو اس نظر کی رینج میں ہاتھ میں جو چیزیں آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس ہاتھ تک جو شخص بھی ہوگا وہ اس کے ہاتھ کے باہر رہ کے گزر سکتا ہے، اس نظر کے ہاتھ سے اندر رہ کے نہیں گزر سکتا۔ تو اس کی ایک مقدار بتائی گئی ہے، وہ 3 صفحے ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 3 صفحے، یعنی کہ 3 صفوں کے بعد وہ گزر سکتا ہے، 3 صفوں کے اندر نہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک اختلافی مسئلہ ہے، فقہ حنفی میں رہ کر بھی فقہاء کا آپس میں اس میں اختلاف ہے۔ یہاں پہ ایسی صورتحال پیش آتی ہے وہاں پہ اختلاف کا احترام کیا جاتا ہے، یعنی کہ آراء کا احترام کیا جاتا ہے۔ اب جگہ کا یہ کہ ایک ہوتا ہے میدان کھلا ہے، بڑی مسجد ہو یا چھوٹی مسجد ہو۔ اب اگر اتنی بڑی مسجد ہے جیسے کہ مسجد حرام ہے، اب یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، کثیر بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے حدیث مبارکہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے 7 دفعہ طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم کے کنارے پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس وقت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طواف کے درمیان، کہ جو لوگ پھر رہے ہیں کعبہ کے درمیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی آڑ موجود نہیں تھی۔ تو اس وقت یہ یاد ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ مسجد حرام ہے وہ بہت وسیع ہے، مسجد نبوی جیسے ہے وہ بہت وسیع ہے، یعنی کہ اگر ایسی مساجد ہیں یا پھر ایسی جگہ ہے جو کہ میدان ہے،
اس صورت میں آپ 3 صفوں کی مقدار آگے سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن اختلاف کس چیز کا ہے؟ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مسجد حرام اور مسجد نبی کے علاوہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں جی اگر آپ 45 گز یعنی کہ لمبائی اور چوڑائی کو اگر ہم ضرب دیں، اس کا جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو اکول آئے گا، اس کے برابر ایسی جگہ ہے مسجد، اتنی جگہ پہ اگر بنی ہوئی ہے تو اس اعتبار سے پھر وہ مسجد جو ہوگی وہ بڑی مسجد کی رینج میں لائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر 45 گز سے وہ کم آ رہی ہے تو پھر وہ بڑی مسجد میں شامل نہیں ہوگی۔ تو اگر وہ 45 گز ہے تو اس کے بعد پھر اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے آیا، نمازی وہاں پہ کھڑا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ 3 صفوں کو کراس کرنے کے بعد آگے گزرتا ہے تو وہ بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر 45 گز سے کم ہے وہ مسجد تو وہ چھوٹی مسجد میں شمار ہوگی، تو اس اعتبار سے وہ بندہ وہاں پہ انتظار کرے گا۔ کیا کرے گا جی؟ انتظار کرے گا جب تک کہ نماز مکمل نہیں ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ پریکٹیکلی بعض جو چھوٹی مساجد ہوتی ہیں بہت مجبوری بن گئی ہے گزرنے کے اعتبار سے، گزرنا پڑ گیا، تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ ابھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دونوں آگے ادھر کھڑے، آپ ساتھ میں۔ اب سپوز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک بندہ نمازی ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب انہوں نے گزر کے جانا ہے، ہوگا کیا؟ جیسے کہ میں ہوں، میں نماز پڑھ، بلکہ یہ ایک نماز پڑھ رہا ہے پیچھے، اب یہ ہم 2 شخص ہیں، ٹھیک ہے۔ گزرنے کی تعریف کیا ہے؟ گزرنے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک طرف سے آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے گزر کے نکل آئے، گزرنا یہ ہوتا ہے۔ اب یہ گزرنا نہیں کہ میں اس کے سامنے کھڑا آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آگے گیا تو کوئی نہیں، یہ گزرنا نہیں۔ جب یہاں پہ میں کھڑا ہوں اب دوسرا بندہ جو میرے سامنے سے گزر کے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں جہاں سے میں آیا ہوں میں اس طرف مڑ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال چھوٹی مسجد میں قائم کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ سترہ کی کہلاتی ہے۔ سترہ کی جو تعریف ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے آپ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لیں، اس کو سترہ کہتے ہیں، رکاوٹ کوئی رکھ لیں۔ اب سترہ کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی جو درمیانی انگلی ہے وہاں سے لے کے نیچے تک، اور اس کے بعد اس کی جو موٹائی ہے وہ جو شہادت کی انگلی ہے اتنی موٹائی کم سے کم اس کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز ایسی اگر آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔